ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہمارا پچھلا پروگرام تھا جس کا ٹاپک تھا تصور قیامت اور علامات قیامت. ہم نے پچھلے پروگرام میں قیامت کے تصور کے بارے میں الہامی مذاہب کیا کہتے ہیں اور صوفیانہ مذاہب کیا کہتے ہیں ان پر گفتگو کی تھی، اور پھر علامات قیامت کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود جو واحد علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج اس پر گفتگو کی تھی. ہم اپنے پروگرام میں آج احادیث مبارکہ کی نشانیوں میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، پہلے میں چاہوں گا ہمارے ان ناظرین کے لیے کہ ظاہر ہے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں، تو وہ ناظرین جو آج کنیکٹ ہوئے ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے گفتگو کی تھی، اگر آپ اس کا مختصر خلاصہ بیان کر سکیں. ہم نے پہلے یہ بات واضح کی تھی کہ قیامت کیا ہے، اس کا کیا تصور ہے، اس کی ضرورت کہاں پیدا ہوتی ہے، عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس دنیا میں اصل میں مذہبی روایتیں دو ہی ہیں. ٹھیک. ایک روایت الہامی مذاہب کی ہے، یہی روایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ الاسلام ہے، یعنی اللہ کا دین ہے، اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے. اس دین میں قیامت کی منادی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تمام پیغمبر اسی لیے آئے ہیں، وہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جانی ہے. ان زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دینا ہے. اس کے بعد انسانوں کو پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے. اور اس لحاظ سے گویا قیامت کا تصور اپنی اس اصل کے ساتھ اس انبیاء علیہ السلام کے دینی میں ہے، یا الہامی مذاہب میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اب مختلف نام اختیار کر چکے ہیں. اور یہ نام یہودیت، نصرانیت، یہ در حقیقت لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو یہ جو اسلام ہے اس میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے. پھر ہم نے یہ بتایا کہ صوفیانہ مذاہب کا اپنا تصور ہے. ان کے ہاں چونکہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات خالق کائنات کا یا ذات بہت کا یا ذات خالص کا جسدی ظہور ہے، تو اس لحاظ سے وہاں رجوع کا تصور ہے. وہ ایک چیز جو امتداد میں آ گئی ہے، جو پھیل گئی ہے، جو ظہور حاصل کر رہی ہے، جو مینیفیسٹ ہو گئی ہے، اس کو سمٹ کر اصل نقطے پر واپس چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا، سائنسدان بھی اس امکان کو بیان کرتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا ہے تو اس کے بعد کائنات پھیلتی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سمٹنی شروع ہو جائے. تو کم و بیش اسی طرح کا تصور ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب پیش کرتے ہیں کہ گویا ایک نوعیت کا امتداد ہوا ہے جس کے وہ تنزلات بیان کرتے ہیں. یعنی یہ بتاتے ہیں کہ ذات بہت، ذات خالص کس طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس جسدی ظہور کی صورت اختیار کر گئی ہے. یہاں اصل میں حقیقت میں کوئی تعدد نہیں ہے. خدا کوئی جس کو آپ پرسنل گاڈ کہتے ہیں، یعنی کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات ہی دوسرے لفظوں میں کہیے تو خدا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تصور بھی مختلف، ان کے ہاں اس کے نتائج بھی بالکل مختلف نکلتے ہیں. اپنی کلاسیکی صورت میں وہ اس طریقے سے بات کو بیان کرتے ہیں صوفیانہ مذاہب. تو الہامی مذاہب میں یا اسلام میں، جس کا ایک ہی نام ہے، قیامت کا تصور پیش کیا گیا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. ختم ہونے کے بارے میں بھی ہم نے یہ واضح کیا کہ یہ جو کچھ بھی مادہ آپ کو بکھرا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سیارے اور ستارے موجود ہیں، بڑی بڑی کہکشانیں، گلیکسیز موجود ہیں، ان میں زندگی کا سراغ نہیں ملتا، ملنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اصول پر یہ سب کچھ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس آنے والی دنیا کے لیے میٹیریل ہے، مسالہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخش دیا ہے. اب اسی کو وہ سمیٹے گا اور سمیٹ کر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دے گا. تو یہ ہم نے بتایا. پھر آپ نے جب علامات کے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے، اور وہ علامت ہے یاجوج و ماجوج کا خروج. وہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی علامت نمودار ہوئی، مثال کے طور پر ایک واقعہ ہوا، آپ اس کی طرف توجہ دلائیں گے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جو دنیا کے افق پر چھا گئی. یعنی دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک خاص وقت میں آ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حام اور سام کی نسلیں اپنا اپنا دور پورا کر چکی، اور یہ یافس کی اولاد ہے آپ، اور خاص طور پر یاجوج و ماجوج، یعنی یافس کی اولاد میں سے جن کو زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے. باقی اقوام بھی ہیں دنیا میں موجود ہیں، یہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کر چکے ہیں. اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سامی نسلوں کے اقتدار کا سورج اس دن غروب ہو گیا جس دن عباسیوں کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد در حقیقت عثمانی ترک، یہ بھی کون ہے؟ گوگ میگوگ ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں اس کا تصور نہیں آتا. ذرا حال ہے کہ دنیا میں اصل میں اب یافتی کی اولاد حکومت کر رہی ہے، اور وہ آسٹریلیا میں وہی ہیں، امریکہ میں وہی ہیں، کینیڈا میں وہی ہیں، یورپ میں وہی ہیں،
آریاؤں کی صورت میں ہندوستان میں وہی ہے، چائنا میں وہی ہے، دنیا میں ایک بہت بڑی، چین میں وہی ہے، روس میں وہی ہے. چین اور روس یہ تو ان کا اصل وطن ہے، اور اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں ذکر ہے. اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو بات قرآن نے کہی ہے اسی کی تفصیل یوحنا عارف کے مکاشفے میں آپ کو بائبل میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ قرآن مجید نے صرف اور صرف ایک ہی نشانی بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ نشانی کوئی بہت بڑی نشانی ہوگی اور بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ توجہ کریں. اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کس طرح سے، یعنی ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ وہ آپ نے جو جس طرح سے جن اقوام کا ذکر کیا، کیا یاجوج ماجوج کے اس نشانی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لازماً اللہ کے جو ہے اسلام کو نہ ماننے والے ہوں گے؟ جیسے ترک آپ نے اگزامپل دی، وہ تو مسلمان تھے، تو یعنی ان کا مسلم ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس وہ سارے کے سارے اس طرح سے ہوں گے اور پل پڑیں گے. یہ زیر بحث نہیں ہے، یہ زیر بحث مسلم اور غیر مسلم ہونا زیر بحث نہیں ہے. ترک بھی جب نکلے ہیں تو آپ معلوم ہے کس طرح نکلے تھے، یعنی کیسے آپ کی سلطنتیں الٹتی چلی گئی تھی. آخر میں جا کے انہوں نے عباسی خلیفہ کے ساتھ کیا کیا تھا. جب سلطان سلیم کو خلافت منتقل ہوئی اس وقت مصر میں کیا ہوا تھا. تو یہ بڑی ایک عجیب تاریخ ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے ایک ایسی چیز کو علامت بنا دیا ہے، دنیا کے اندر ہی واقعات ہونے ہیں کہ جو ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، ایک رات کا واقعہ نہیں ہے، چند برسوں کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر ایک تبدیلی ہے جس کو علامت بنا دیا گیا ہے. یعنی بتانا ہے نا لوگوں کو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 500 سال سے یہ علامت نمودار ہو چکی ہے، اور اس علامت کے نمودار ہونے کے بعد آپ اسی کا امتداد دیکھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے یہی لوگ یورپ سے امریکہ میں گئے، کینیڈا میں گئے، آسٹریلیا گئے. یعنی یہ تو معلوم تاریخ ہے نا. جی بالکل صحیح. اس سے پہلے جو وسط ایشیا سے یورپ کی طرف ہجرتیں ہوئی ہیں وہ تاریخ کے پردے میں ہیں. ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ بحث بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو جو تصویر کھینچی ہے یوحنا عارف کے مکاشفے میں، وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ آج کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں. صحیح. رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ چیز جس کو ولڈورا نے سٹوری آف سویلائزیشن میں اسر الایمان سے تعبیر کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک دور وہ تھا کہ جس میں شرک دنیا پر حکومت کر رہا تھا. انبیاء علیہ السلام کی تنہا آوازیں ہوتی تھیں، کہیں کہیں توحید کی منادی کی جاتی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی منادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک آواز ہے، دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے. یعنی شرک کو تہذیبی غلبہ حاصل تھا دنیا پر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی ہوا. آپ نوح علیہ السلام سے لے کر تسلسل سے یہی صورتحال دیکھتے ہیں. پھر دنیا میں 2 پیغمبروں کے ذریعے سے مذہب کو یا الہامی مذہب کو آپ کہیے سیاسی قوت حاصل ہو گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے رومی سلطنت کو فکری لحاظ سے مغلوب کیا، ان کا غلبہ ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. ظاہر ہے کہ اس وقت وہی مسلمان وہی تھے. جب انہوں نے خدا کے دین کو قبول کر لیا، مسیحیت جس کو کہا جاتا ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سیاسی غلبہ حاصل ہوا مذہب کو. ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دینونت برپا ہوئی، خدا کی عدالت زمین پر برپا ہوئی، اس نے کیسر اور کسرا کی سلطنتیں الٹ دیں. اس پورے علاقے کے اندر بھی گویا خدائی قوت کا ظہور ہو گیا. ان دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے جو چیز پیدا ہوئی وہ کیا تھا؟ وہ اسر الایمان تھا، ایج آف فیتھ جس کو کہا ہے اس نے. اس کا خاتمہ ہوا ہے اس وقت جب کہ یافت کی اولاد کو اقتدار منتقل ہونا شروع ہوا. اچھا، پھر وہ واقعہ بھی ہو گیا کیونکہ اسر الایمان ابھی جاری تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے. جب یہ اٹھے ہیں تو مسلمان نہیں تھے، یہ تو اصل میں مسلمانوں کی اس وقت کی حکومتوں کو الٹ دینے کے لیے اٹھے تھے. وہ بدقسمتی سے خوارزم شاہ سے ایک واقعہ ہو گیا جس کے نتیجے میں چنگیز خان کی اولاد نکل کھڑی ہوئی. یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جس کو اقبال نے کہا کہ اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز. ان کے نکلنے کی نوعیت بھی یہ تھی کہ یہ بربریت کی اور بہیمیت کی علامت بن کے نکلے تھے. اقبال نے کہا نا، جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. گویا چنگیزی ایک علامت بن گئی اس چیز کی. اس طرح نکلے تھے یہ. اس کے بعد اسلام کے سامنے سرف گندہ ہو گئے. تو اس میں مذہب اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک قوم یعنی دنیا کی اقوام میں اب یہ یافس کی اولاد ہے، اس میں سے خاص طور پر گوگ میگاگ اور یاجوج ماجوج، جن کو آپ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید نے یہ خبر دی تھی، اس وقت خبر دی تھی جب ابھی ان کے عروج تو ایک طرف رہا، خروج کا بھی کوئی سوال نہیں تھا، زیر بحث ہی نہیں تھا. اس وقت سامی نسلیں دنیا پر حکومت کر رہی تھی. ابھی یہ معاملہ نہیں ہوا تھا.
یعنی ان کی اگر حکومتیں قائم بھی تھیں یورپ میں یا بعض جگہوں کے اوپر تو ان کو وہ حیثیت نہیں حاصل ہوئی تھی جو ان کو بعد میں حاصل ہوئی آج کے زمانے میں. تو اب اس کے بعد یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک تدریجی عمل ہوگا, تو یہ تاریخی عمل جاری ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک دن کا واقعہ نہیں, کسی تعبیر کا محتاج نہیں, ایک واقعہ ہے جو صفحہ تاریخ کے اوپر ثبت ہو گیا ہے. وہ تاریخ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے اور قیامت تک اسی کا ظہور اور اسی کا خروج اور اسی کی برتری آپ دیکھتے چلے جائیں گے. تو اس کو دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ میں قرآن نے بیان کر دیا, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یعنی جیسے ہر گھاٹی سے کوئی لشکر پل پڑتا ہے, ادھر آپ نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے یہاں سے نمودار ہو گئے, ادھر نگاہ ڈالیں تو یہاں سے نمودار ہو گئے, یہ ہوگا. اور اسی کو میں نے جیسے کہ عرض کیا, یوحنا عارف نے بیان کیا کہ دنیا کے پھاٹکوں پر ان کا قبضہ ہوگا. یہ وہاں سے نکلیں گے, اور جب یہ نکلیں گے تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 شہر ہیں جو ان کی طاقت سے بچ جائیں گے, ایک مقدسوں کی لشکر گاہ اور دوسرے عزیز شہر. عزیز شہر کیا ہے؟ وہی البلد الامین مکہ. مقدسوں کی لشکر گاہ کیا ہے؟ جہاں سے وہ 10,000 قدوسیوں کا لشکر نکلا تھا جس نے مکہ فتح کیا تھا. تو یہ دونوں تعبیریں اتنی واضح ہیں کہ الہامی صاحب سے کوئی واقف آدمی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا. آپ اس کو نکالیے اور پڑھیے تو جب آپ یدا صادقن و امینا, وہ سچا اور برحق کہلائے گا, وہاں سے لے کر آپ آخر تک پڑھتے ہیں تو گویا قیامت تک کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے. قرآن مجید نے اس کو چند جملوں میں یا ایک ہی جملے میں کیوں بیان کر دیا؟ اس لیے کہ تصویر پیچھے موجود ہے. اور یہ خود قرآن مجید کے فہم کا بھی ایک اصول ہے کہ قرآن مجید جب پیچھے کے الہامی صحائف میں کسی چیز کی تفصیل موجود ہو اور تردید کے بغیر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے تو گویا انگلی اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو اس کو جا کر. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ پوری تصویر بالکل نمایاں ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک عصر الایمان تھا, یہ جب فیت تھی. اس کے بعد دنیا تبدیل ہونی شروع ہو گئی. یہ پھر نکلے وسط ایشیا سے, چنگیز خان کی اولاد ہے, یہی لوگ تھے جنہوں نے نکل کر پورے عالم اسلام کو طاق کر ڈالا. پھر ان کے پاس حکومت آ گئی, یہ حکومت یہ عرصے سے کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ دنیا کی باقی قوموں کا بھی غلبہ ہونا شروع ہو گیا. وہ بھی زیادہ تر یاجوج ماجوج ہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے من کل حدب ینسلون, یعنی اس کو بھی آپ ایک واقعہ نہ سمجھیے, یہ اصل میں پوری تاریخ کے اسپین پر پھیلا ہوا عمل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ ایک نوعیت کا خروج ہے جو چنگیز خان کی اولاد کا ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ نکلے اور جنہوں نے دنیا میں وہ حکومتیں قائم کی جس کے بعد وہ پرانی دنیا ختم ہو گئی. کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ ملکہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ فتح ہوا, اس وقت کینیڈا میں حکومت قائم ہوئی, آسٹریلیا میں جھنڈے گاڑے گئے. یعنی ایک پوری دنیا ہے. ہندوستان میں بھی یہ لوگ آ گئے, مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی. اچھا, پھر سیاسی طاقت, معاشی طاقت اور اس کے بعد سائنسی طاقت, ساری چیزیں آ گئی. یعنی انڈسٹریل ریولوشن ہوا, اس سے پہلے علوم کا احیاء ہوا جس کو رینائسنس کا دور کہتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپلوژر ہوا, بہت بڑا انفجار ہوا, وہ علم کا انفجار ہے, علم طبعی کا. یہ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. پہیے کی ایجاد سے لے کر دنیا زیادہ سے زیادہ تانگا اور ریڑھا ہی ایجاد کر سکی تھی. اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے پچھلے 200-300 سال میں. اس دنیا کو وجود میں لانے میں آپ اگر غور کریں تو سامی اور حامی نسلوں کا کوئی حصہ نہیں. وہ یافسی کی نسلیں ہیں ساری. یعنی آپ صفر کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں, کچھ نہیں ہے, انہی لوگوں کے ہاں ہوا ہے. تو من کل حدب ینسلون کے لیے جو اسباب چاہیے وہ آخری درجے میں فراہم کر دیے گئے ہیں اور وہ موجود ہے. اسی طریقے سے آپ جب روایتوں کو پڑھیں گے یا آپ یوحنا عارف کے مکاشفے کو پڑھیں گے تو اس میں دنیا کے اندر جو عصر الایمان کے اقوام ہیں ان کی نوعیت بالکل ایسے ہو گئی ہے کہ جس طرح ایک سینڈوچ میں آپ نے کوئی ٹکڑا رکھ دیا ہے, بالکل وہی نوعیت ہو گئی ہے. دنیا کے پھاٹکوں کے اوپر گویا قبضہ موجود ہے. تو ایک پوری تصویر ہے جو بنتی چلی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کچھ اور اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی ایک رد عمل ان کے خلاف پیدا ہو رہا ہے. اس رد عمل کی نوعیت یہ ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر منظم بھی ہو رہا ہے, وہ ایک خلافت کا تصور بھی پیش کر رہا ہے, اور اس نے بڑی حد تک مزاحمت کی ایک تحریک بھی دنیا میں برپا کر دی ہے. تو یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نوعیت کا تصادم وجود میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تصادم موقع دیتا ہے کہ کوئی قوم اٹھے. اب یہ اقوام ہے جن کو اٹھنا ہے, اور یہی تصویر ہے جو آپ کو الہامی صحائف میں ملتی ہے. اور اگر آدمی چشم بصیرت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پکار اٹھتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ خدا کے پیغمبر تھے جو آئے اور جن کے الفاظ ہوا میں تحریل نہیں ہوئے, وہ صفحہ تاریخ پر لکھے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب, اب آتے ہیں ذرا ہم علامات قیامت جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں
اور مسلم میں ایک روایت بیان ہوئی ہے جو آپ نے جس کا حوالہ آپ نے کتاب میں بھی دیا ہے, اس میں 10 علامات بیان ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ان کی بھی وضاحت کیجیے گا. یہ 10 علامات میں جو پہلی 3 علامات ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں, اس کو بھی واضح کیجیے گا. مشرق کی زمین کا دھنس جانا, مغرب کی زمین کا دھنس جانا اور جزیرہ نما عرب کی زمین کا دھنس جانا, یہ کیا ہے؟ اس میں پہلے ایک بات عرض کر دوں, اور میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے علامات قیامت کے باب میں تفصیل سے واضح بھی کیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہیں, یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کی علامت تو قرآن مجید میں مذکور ہو گئی, قدیم صحائف میں بھی موجود ہے, اور وہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے, یعنی وہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اس نے گویا دنیا کی پوری تاریخ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کی ہیں, میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وہ ہیں جو قرب قیامت کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج کے خروج کی نوعیت بھی یہی ہے کہ اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے. اس کی انتہا وقوع قیامت کے قریب ہوگی, اس کی ایک ابتدا ہے جو کئی صدی پہلے ہو چکی ہے. بالکل اسی طریقے سے قرب قیامت کی علامات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا, یعنی ابھی قیامت آئی نہیں, ٹھیک ہے, ابھی قیامت کا وقوع نہیں شروع ہوا, اس سے پہلے تنبیہ کے لیے کچھ علامتیں نمودار ہوں گی. وہ جہاں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی اہم روایت ہے, یعنی حدیث کے ذخیرے کے اندر گویا اس کو آپ سر عنوان رکھ سکتے ہیں, بڑی غیر معمولی چیز ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین آئے, انسانی صورت میں آئے. اچھا, اس کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ وہ آئے تو گویا ایک نوجوان آیا, حدیث جبریل, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام موجود تھے, دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی ہے, اس کے کپڑوں پر کوئی گرد کا نشان نہیں ہے, اس کے بال بھی کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کہیں سفر کے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا کہ ہمارے اندر کا آدمی نہیں ہے, باہر سے آیا ہوتا تو کچھ آثار سفر ہوتے, وہ بھی نظر نہیں آ رہے. وہ آئے, آگے بیٹھ گئے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے, گھٹنوں سے گھٹنے ملائے. اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے, آپ نے جواب دیا. دوسرا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے, آپ نے اس کا جواب دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, یعنی اچھا رویہ اختیار کرنا دین میں, آپ نے اس کی وضاحت فرمائی, اور بہت بلیغ اسلوب میں گویا پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا. آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی ہے کہ یہ جبریل آئے تھے یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو ایک طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نبوت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دین دیا. دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دین سمجھایا, یعنی دین کے ایک عالم, دین کے پہلے عالم, دین میں تمام عالموں کے عالم اور دین میں تمام اماموں کے امام کی حیثیت سے آپ نے اس کی شرح و وضاحت بھی کی. تو دین میں آپ کی جو شرح و وضاحت کا عمل ہے اس کی سب سے اعلیٰ تعبیر اسی روایت میں ہوئی. آپ نے جوابات دیے, اور اس طریقے سے جو بحثیں بھی آپ کے بعد ہو سکتی تھیں اسلام یا ایمان کے بارے میں, ان کا خاتمہ کر دیا ہے. اس میں آخری سوال جبریل امین نے یہ کیا کہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس کا علم تو جتنا آپ کو ہے اتنا ہی مجھے, یعنی یہ علم خدا ہی کے پاس ہے, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, یہ علم اس نے کسی کو نہیں دیا. اچھا, اس کا اعلان قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ یہ خدا کا وہ غیب ہے جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ کوئی علامت بتا دیجیے, تو آپ نے اس موقع پر 2 علامتیں بتائیں, میں ان کو قرب قیامت کی علامتیں کہتا ہوں. یعنی یہاں سے قیامت بس یوں سمجھ لیجیے کہ اب کسی وقت بھی اس کا سور پھونکا جا سکتا ہے. یہ تنبیہ اور لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں. وہ 2 علامتیں یہ تھیں کہ انطلد علامت ربتہا, لونڈی اپنی مال کا کجن دے گی. یہ میرے نزدیک بڑی خوبصورت تعبیر ہے اس کی کہ غلامی ختم ہو جائے گی. یہ ایسے ہی ہے نا کہ میں غلام تھا تو میری اولاد کو بھی غلام ہونا تھا قدیم روایت کے مطابق, اب میری اولاد مالک بن جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں غلامی ختم ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ 1946 میں قانونی طور پر دنیا میں ختم کی گئی ہے. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا, یعنی یہ واقعہ جس وقت ہوگا غلامی ختم ہو جائے گی, انطلد الامۃ ربتہا. اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے ہیں, آپ اندازہ کریں ذرا, یعنی یہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے یہ پچھلی صدی تک ایسے ہی ننگے پاؤں ننگے بدن پھرتے تھے, ایسے ہی تھے. 1946 میں جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کے قافلے لوٹے گئے تھے, اس وقت صورتحال یہی تھی. تو یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے, بلکہ جو موجودہ آل سعود ہیں ان کے جو حکمران جنہوں نے حجاز پر قبضہ کیا ہے, یہ تو آپ کے علم میں ہے نا, یہ کم و بیش 200-300 سال کی جد و جہد ہے. اس میں اس سے پہلے بھی ان کا قبضہ ہوا تھا, لیکن جب آخری قبضہ ہوا تو جس وقت ہمارے ہندوستان سے وفد ملنے کے لیے گیا تو حکمران بھی ننگے پاؤں تھا, جوتا پہننا بھی نہیں جانتے تھے کیا چیز ہوتی ہے. تو ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے
الحفات العرات، ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتوں کی تعمیر میں اور ان کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اور یہی ہو رہا ہے ابھی، بالکل آپ کے سامنے ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. غلامی ختم ہوگی اور ایک ہی زمانے میں ہوا ہے یہ سب. تو یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب قرب قیامت کی علامتیں بھی نمودار ہو گئیں. یاجوج و ماجوج کے خروج کی بھی ابتدا ہو گئی جس کو قرآن نے علامت کہا ہے. پھر کچھ وقوع قیامت کی علامتیں ہیں. وہ جو روایت میں بیان ہوئی ہیں 10 علامتیں، وقوع قیامت، وہ وقوع قیامت یعنی جسٹ بیفور، رائٹ. یعنی وہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک. یہ وہ وقت ہے جس کو ان علامتوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ہے کہ مشرق سے کا زمین کا دھس جانا، مغرب کا دھس جانا، جزیرہ نما، یہ کوئی یعنی کوئی بلاسٹ ہوگا یا کیا؟ اس کے بارے میں کیا تعویل کی جا سکتی ہے؟ کچھ زلزلہ آ جائے گا، کیا ہوگا یہ؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا آپ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کی روشنی میں بھی تصور کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں جب نمودار ہوتی ہیں ان کی اصل حقیقت تو اسی وقت سمجھی جا سکتی ہے. ظاہر ہے. یعنی اگر آپ آج سے 300 سال پہلے یہ تطاورون فی البنیان کا مطلب بھی سمجھنا چاہتے تو آپ کے سامنے وہ تصویر نہ آتی جو اس وقت آ رہی ہے. یعنی 1-1 کلومیٹر کی عمارتیں بن رہی ہیں. آپ جب قدم رکھتے ہیں امارات میں یا سعودی عرب میں یا ان علاقوں میں تو آپ کے سامنے وہ تصویر آ جاتی ہے. یہ آپ اس وقت تصور نہ کر سکتے اگر 2 صدی پہلے یہی بات بیان کی جا رہی ہوتی. تو اس لیے حقیقت میں یہ کیسے ہوگا، کتنا بڑا خسف ہو جائے گا، کیسے زمین دھس جائے گی، کیسے پوری دنیا متنبع ہو جائے گی. جب یہ قیامت کی نشانی ہے تو کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہوگا نا. نہیں، ظاہر ہے چھوٹی سی بات تو نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں زمین کے دھس جانے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہوا ہے دنیا میں پوری کی پوری بستی زمین میں چلی گئی. ابھی آپ نے دیکھا یہ نیوزی لینڈ میں زلزلہ آیا ہے، پھٹ گئی ہے زمین. تو یہ تو بس ایک سڑک اوپر پھٹ گئی ہے. کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا جب، تو آپ کے علم میں ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر ایک پورا کا پورا دوڑتا ہوا قافلہ وہ زمین کے اندر چلا گیا. یعنی 10-20-50 افراد ہی وہ غائب ہو گئے. عرصہ پہلے سوات میں اسی طریقے سے ہوا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر تو ہوتا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 بڑے واقعات ہوں گے. اس وجہ سے اس موقع کے اوپر گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین ہوئی. میں نے اس کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ تو بالکل قطعی حجت ہے. یعنی اس کے بارے میں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں. ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے بیان کی ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، نسبت میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہے جو لوگ فن حدیث پر نظر رکھتے ہیں کہ بعض چیزیں گھڑ بھی لی گئی ہیں. تو اس لیے میں نے احتیاط کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ان کی نسبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تحقیق کی حد تک ہم مانتے ہیں. اور اگر یہ واقع ہوں گی تو ایسے ہی واقع ہو جائیں گی جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے. لیکن اگر نسبت ٹھیک نہیں ہے تو ان میں کچھ تغیر و تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک اللہ کے پیغمبر کی ان دونوں علامتوں کا تعلق تھا جو آپ نے بیان فرمائی وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. تو اس وجہ سے توقع یہی ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے سامنے آ جائیں گی کیونکہ یہ صحیح روایات میں بیان ہوئی ہیں. تاہم کچھ نہ کچھ انسانی علم کا دخل ہو جاتا ہے تو کہیں چھوٹی موٹی کوئی چیز میں تغیر بھی ہو سکتا ہے. تصویر جو سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ تینوں معاملات ہوں گے جس کی طرف پوری دنیا متوجہ. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ انڈونیشیا میں جو سونامی آیا تھا تو پوری دنیا متوجہ ہو گئی تھی اس جانب. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ ایک علاقے میں پیش آئے گا. پیش تو ظاہر ہے کہ ایک علاقے میں آئے گا جن کا ذکر اس کے اندر ہوا ہے، مشرق میں، مغرب میں، یمن میں. لیکن بہرحال اس بڑے پیمانے پہ ہوگا، ایسا غیر معمولی ہوگا کہ دنیا اس کی جانب متوجہ ہو جائے گی. گویا الارم ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے. ایک اور امپورٹنٹ اس میں اس روایت میں بیان ہوئی ہے بات جو کہ جس کا بڑا تذکرہ بھی ہوتا ہے وہ ہے دجال کا ظہور، دجال کا آنا. یہ دجال کیا کوئی پرسنالٹی ہوگا یا کوئی تصور ہے، کوئی کانسیپٹ کا نام ہے، کیا ہے یہ؟ میں تو جہاں تک روایات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پوری بات صرف دجال نہیں ہے، المسیح الدجال ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تینوں کے تینوں جو مذہبی گروہ بن گئے ہیں، یعنی مسلمان، یہودی اور نصرانی، الہامی مذہب میں یہی تینوں گروہ اس وقت دنیا میں بڑے گروہ ہیں. ان تینوں کے ہاں حضرت مسیح کے بارے میں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مسیحی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک ظہور ہونا ہے. وہ اس موقع کے اوپر جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ صلیب دیے گئے اور پھر وہ تیسرے دن گئے تھے تو ایک ان کا ظہور ہونا ہے. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی منتظر ہیں. یہود کے ہاں بھی یہ تصور موجود ہے اس لیے کہ ان کے ہاں تو حضرت مسیح آئے ہی نہیں.
وہ تو کہتے ہیں کوئی مسایا آئے گا اب. یعنی ان کے ہاں جو پیشین گوئی تھی اس کا مصداق آ گیا. قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا، لہذا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. مسلمانوں کے وہاں بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ بعض روایات کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو اس وجہ سے یہ تینوں کے تینوں چونکہ انتظار کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کوئی شخص فریب کاری سے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. جب پس منظر موجود ہو، لوگوں کے انتظار ہو، تو چل بھی جاتا ہے دعویٰ. تو المسیح الدجال کہا ہے، لوگ اس میں سے صرف لفظ دجال کو لے لیتے ہیں. دجال ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے دغاباز، فریب کار، دغاباز، جھوٹا، لوگوں کو دجل اور فریب سے اپنے سحر میں مبتلا کرنے والا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ حدیث کی جو پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا نقل ہوا ہے. اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ دجال اور مسیح، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام اور وہ جو مسیح دجال ہوگا، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تو گویا مسیح بن کر ایک شخص کا آنا اس کو رویا میں بھی اس طریقے سے دکھایا گیا. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک شخصیت ہی سامنے آتی ہے، اور پورے آثار اس کے موجود ہیں کہ کوئی آدمی آج کل کے علوم فنون سے فائدہ اٹھا کر یا بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر کسی طرح دعویٰ کر دے. تو جاوید صاحب، یہ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک پرسنالٹی اس سے معلوم ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو وہ بھی تو دراصل ایک طرح سے وہ دجال کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. تو وہ ایک پرسنالٹی تو نہیں ہوئی، تو پھر تو بہت ساری ہیں اس طرح سے. یہ بات بھی بعض روایتوں میں بیان ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ آئیں گے، بلکہ 30 کے قریب لوگوں کا ذکر ہوا ہے. کذابون بھی آئے گا. تو اس لیے بہت سے لوگ یہ کریں گے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ شیطنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ابلیس تو ایک ہی ہے. تو اس لیے یہ بہت سے لوگ دعوے کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ ایک بڑا دعوے دار آ جائے گا. ٹھیک، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی نشانیاں اسی روایت میں بیان ہوئی ہیں. مثلا یہ ہے کہ زمین کا ایک جانور دابت الارض کہا گیا ہے، وہ بھی کوئی اس طرح سے کوئی عجیب الخلقت قسم کا جانور ہوگا جو زمین میں سے نکل آئے گا. یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ جس میں ہم ابھی طے نہیں کر سکتے وہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. دیکھیے، جب علامات بیان کی جائیں تو غیر معمولی کوئی چیز ہونی چاہیے نا، جو لوگوں کو متوجہ کر دے، ظاہر ہے ان کی کسی غلط فہمی کو دور کرے، انہیں پیغمبر کی طرف توجہ دلائے. یعنی جب آپ یہ دونوں نشانیاں دیکھتے ہیں کہ غلامی ختم ہو گئی، یعنی آپ آج سے پہلے تصور کریں نا، 14-15 صدی پہلے یہ کہا جا رہا ہے، اس کے بعد تاریخ بے شمار کروٹیں لیتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت میں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسمانی الفاظ تھے، کیسے پورے ہو گئے ہیں. یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غلامی گویا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا. غلامی کا دور ہے ایک پورا کا پورا. جس طرح دنیا کو آپ مختلف ادوار میں تقسیم کریں، آپ کہتے ہیں نا یہ زرعی دور تھا، یہ گیدرز ہنٹرز کا دور تھا، پھر آپ کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا ہے. تو یہ دنیا کی تاریخ کے مختلف بڑے بڑے ادوار ہیں. اسی طرح غلامی بطور ایک انسٹیٹیوشن کے دنیا کے اندر صدیوں تک رہی ہے. تو بہت بڑا واقعہ یہ ہوا، اور اس کے ساتھ یہ تداولون فی البنیان. تو آپ کے سامنے ایک بڑی غیر معمولی تصویر آتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. تو جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر، ان میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ توجہ دلائی جائے، یعنی آپ متوجہ ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں، آپ کو وہ حیرت میں مبتلا کر دے. تو اس میں بھی در حقیقت اسی پہلو کو نمایاں کیا. یعنی اس طرح اب جو اس میں اور نشانیاں جیسے دھواں ہے، یا جیسے آگ کا گڑھے سے نکلنا، ہوا سمندر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی، یہ ساری اسی طرح کی اسی نوعیت کی باتیں. یہ غیر بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت اگر ٹھیک ہے تو آپ نے گویا ایک تصویر کھینچی ہے کہ یہ معاملات ہوں گے. دابت الارض کے بارے میں میں نے اپنا رجحان بیان کیا، اور میں پھر عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ اس میں رجحانات ہی ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر ان کا حقیقی مصداق بھی معلوم ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو عمل کیا کے اندر یہ 2 حصوں میں کیا ہے. تخلیق کا ایک عمل وہ ہوا ہے جو زمین کے پیٹ میں ہوا ہے، جیسے انسان کے بارے میں بتایا ہے کہ سمندروں کے کنارے کے کیچڑ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رحم مادر وجود میں آ گیا، اور پھر اس کے اندر انسان کی پرورش ہوئی، انسان کی بھی باقی مخلوقات بھی. پھر تصفیہ کے مراحل سے اس کو گزارا گیا، قالب تیار ہو گیا، اس کا حیوانی وجود بن گیا. اب بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو لیکن دوسرے مرحلے میں کیا کیا گیا؟ فجعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل
خود پیدا کرنے کا صلاحیت دے اب ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب تمام جاندار اپنی نسل خود پیدا کر رہے ہیں. کہیں وہ ایگ کی صورت میں باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایگ ٹوٹتا ہے جیسے کہ اس وقت بھی ہوا تھا، اور کبھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ بنا بنایا باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ طریقہ یہ ہے جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین جس کو قرآن نے کہا ہے. لیکن وہ پہلا دور ہے کہ جس کے بارے میں انسان اس وقت بھی بہت قیاس آرائیاں کرتا ہے کیسے ہوا تھا. آپ معلوم ہے کہ دور حاضر میں سائنس کی ترقی کے بعد بعض مفروضات پیش کیے گئے بلکہ وہ اب نظریہ بن گئے ہیں، جیسے ارتقاء کا نظریہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوا تھا. تو زمین کے پیٹ سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کیسے پیدا کی، چونکہ قرآن اس میں اپنا ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ دعوت الارض اصل میں اس نقطہ نظر کو لوگوں کے سامنے مشہور طور پر لے آئے گا، اور اس طرح سے یہ قیاس آرائیاں بھی دم توڑ جائیں گی، اور یہ اس لحاظ سے قیامت کی ایک بڑی نشانی بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں. مثال کے طور پر مسلم کی روایت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی باقی رہے گا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس بات کا تو امکان کئی صدیوں تک شاید نہ ہو کہ ایک شخص بھی اگر اللہ کا نام لینے والا باقی ہے تو قیامت برپا نہیں ہوگی. تو ہوں گے یہ اصل میں دیکھیے یہ جو تعبیریں ہوتی ہیں جس طرح ادب کی تعبیریں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ ہماری قوم میں تو اب کوئی مرد شریف بھی نظر نہیں آتا. قرآن مجید نے ایک موقع پر کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی رجل رشید نہیں ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ بھی اسی طرح کی تعبیر ہے، اس کو آپ بالکل اس کے لٹرل مفہوم میں نہ لیجئے. مطلب یہ ہے کہ بہت کم ہو جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے. اور آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا دور ختم ہوا، عصر الایمان یا یہ جب فیت اس کے بعد آئی، اور بتدریج اب ہم الحاد کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو نشانیاں بیان کی گئی اس نوعیت کی، میں نے بھی ان کا ذکر کر دیا ہے کہ جس میں یہ کہا کہ بہت فتنہ پھیل جائے گا، بہت قتل و غارت ہوگی، دنیا کے اندر بہت سی اقدار دم توڑ جائیں گی، اور اسی طریقے سے خدا اور خدا کا نام لینے والوں کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اس کی بھی دو تعبیریں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ بالکل ہی خدا کا انکار کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ماننے والے موجود ہیں لیکن خدا اصل میں نہ زندگی میں ہے، نہ روح میں ہے، نہ علم میں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ ہمارے تصورات میں ہے، نہ جذبات میں، کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب دو اور امپورٹنٹ چیزیں وہ بھی میں چاہوں گا بتا دیجیے گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح سے متعلق بھی روایات موجود ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے یہ ان دونوں کا بھی ظہور ہوگا، یہ بھی آئیں گے موجود. اس سے متعلق چونکہ بہت سے جذبات وابستہ ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک، اس وجہ سے اگر ہم اس کی یہاں تفصیل کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو گرا گزرے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پر اپنا نقطہ نظر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں علامات قیامت ہی کے ذیل میں بیان کر دیا ہے. یہ بتا دیا کہ قرآن مجید اس معاملے میں کیا اشارات کر رہا ہے، یہ بتا دیا روایات کی نوعیت کیا ہے. میرا احساس یہ ہے کہ اس کو یہاں موضوع بحث بنانے کی بجائے ہم توجہ دلائیں کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جسٹ بیفور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ زمین جس طرح سے گردش کر رہی ہے وہ تھمے گی اور ریورس ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسے بگ بینگ تھیوری کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے کائنات، اس کے بعد یہ سکڑے گی، یہ ریورسل ہوگا. یہ اس کو اسی طرح سے آپ لیتے ہیں؟ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، تاہم یہ تعبیر ایک نوعیت کی مجازی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، تاہم بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا کا مطلب کہ مغرب کی اقوام جو ہے وہ اب ترقی کریں گی، وہاں سورج اب طلوع وہ ایک مجازی تعبیر ہو جائے گی. میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ان چیزوں کے صحیح مصداق جب سامنے آئیں گے تو حتمی صورت تو اسی وقت ہوگی. ہم جو کچھ اس وقت اندازہ کر سکتے ہیں اس کی بنیادی پر کوئی بات کرتے ہیں، تو اگر اس کو مجازی تعبیر میں لیا جائے تو اس کے وہ پہلو نمایاں ہو جائیں گے، اور حقیقی طور پر لیا جائے تو بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہوگا. میرا رجحان حقیقی پہلو کی طرف ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی، اپنا پروگرام جب شروع کیا تھا تو یہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ انبیاء جب آئے تھے تو ان کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا توجہ دلانا کہ ایک دن جو ہے وہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ بات جو ہے اس تناظر میں فرمائیے گا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن شروع ہو گئی. قیامت تو آئے گی، وہ تو آئے گی، لیکن جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو گئی. ظاہر ہے اس کا حساب کتاب، اس کو سب کچھ نظر آنے لگے گا. اس تعلق سے کچھ فرمائیے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو ہر شخص کو معلوم رہنی چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی قیامت کی بحث ہو رہی ہے وہ اس کائنات کے بارے میں ہو رہی ہے. وہ ایک وقت ہے جو آنے والا ہے، اور وہ مرنے والے کے لیے بھی اہم ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقی پیشی کا دن وہی ہے. اس سے پہلے تو لوگوں کو زیادہ تر سلا دیا جاتا ہے
حقیقی پیشی کا دن جس میں حساب کتاب ہونا ہے، جس میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، وہ دن وہی ہے، اس کے لیے بھی اہم ہے، لیکن اس کی ابتدا اس کے لیے ہو گئی اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ اس کو رہنا بلسنا تھا اس کا دور ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے قبر کی شب آئے دراز، یہی ہے نا، بالکل صحیح بات۔ عاقبت منزل ما وادی خاموشہ نست، تو وہ نتیجہ تو وہی ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، حالیہ گلگلہ در گنبد افلاک انداز۔ تو اس وقت تو دنیا میں بہت کچھ انسان کر رہا ہے، لیکن آخر میں تو وہی خاموش قبر ہے، اور اس قبر سے قیامت ہی کی ابتدا ہوئی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، تو اس کی گویا قیامت آ گئی، یعنی اس کے لیے اس کی ابتدا ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول کی بعثت ہوتی ہے اور عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہاں اس سے دوچار ہونا اور پھر آپ کو خدا کے حضور میں پیش ہو جانا ہے۔ تو وہ خدا کے حضور میں جو پیش ہونا ہے اس کے درمیان میں جو عرصہ ہے وہ عرصہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کس وقت آنکھ لگی تھی، معلوم نہیں ہوتا کب کھلی۔ صحیح ہے، تو بس ایسے ہی لگتا ہے کہ گویا ایک دن تھا، ایک گھڑی تھی، صبح تھی، شام تھی، اور اب حضور میں کھڑے ہیں، حساب کتاب کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے بالکل بات جو بیان فرمائی گئی ہے، تاکہ لوگ متنبہ ہوں اور وہ قیامت اور علامات قیامت کی بحثیں اپنی ذہنی عیاشی کے لیے نہ کرتے رہیں۔ موت تو ایک حقیقت کے طور پر دروازے پر دستک دے رہی ہے اور کچھ معلوم نہیں کب داخل ہو جائے۔ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ علامات قیامت میں قرآن مجید نے صرف یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے، جبکہ احوال قیامت قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اذا الشمس کورت ہے، اور یہ دوسری اور اس طرح کی صورتیں پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ جو احوال قیامت کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں ایک دم سے ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی۔ ایک جو اس وقت ڈسپلن کائنات میں نظر آ رہا ہے، جو سنکرونائزیشن نظر آ رہی ہے، وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے ختم ہونے کا ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سائنٹیفک جو ٹیکنالوجی ہے، جو ترقی ہے، ہم جو مختلف قسم کے تجربات کرتے رہتے ہیں، یہ دراصل اس کی وجہ بنے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ بات قرآن سے نہیں معلوم ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم نازل ہوگا، بالکل وہی صورت پیدا ہوگی جو پیغمبروں کے ذریعے سے جب یہ قیامت برپا کی گئی ہے تو اس وقت ہوئی ہے۔ اس میں اس طرح کے اسباب نہیں کوئی کام کرتے۔ آپ معلوم کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، دیکھیں عاد پر یہ قیامت کیسے آئی، سمود پر یہ قیامت کیسے آئی، یعنی اس کے نمونے دکھائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ تو خدا کی طرف سے ایک سور پھونک دیا جائے گا، ایک نرسنگا پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد یک بیک دنیا کے اندر ایک حیرت انگیز قرآن مجید وہ سور تو ضرور پھونکا جائے گا، لیکن ہم اس کے اسباب کی طرف آہستہ آہستہ گریجولی ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک یوں سمجھ لیجیے ہم نے ٹریگر کر دیا ہے۔ وہ تو ہم نے علامتیں بھی بیان کر دی، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے یہاں کیا تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، تاریخ میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، ان کا تو ہم ذکر کر چکے بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ سب ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اچھا جس طریقے سے دنیا پھیل رہی ہے تو سکڑنی شروع ہو جائے گی، اچھا جس طرح سورج قریب آ رہا ہے تو آہستہ آہستہ بالکل قریب آ جائے گا، یعنی یہ آہستہ آہستہ کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے آپ کیلولا کر رہے ہوں گے، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، آپ خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے، یک بیک سور پھونک دیا جائے گا اور دنیا کے اندر یہ عظیم تغیر واقع ہو جائے گا۔ وہ اس کو خدا کے حکم کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی طبعی عمل کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ مختلف قسم کے ہم ایٹامک تجربات کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، کبھی ہم جو ہے وہ اوزون لیئر کو پھاڑ دیتے ہیں، اوزون لیئر ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو اندازہ ہے کہ پوری اس وقت جو گلوب ہے اس میں موسمی تبدیلی آ رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، تو یہ اصل میں ہمارے ہی جو کیے ہوئے جو کام ہیں اسی وجہ سے یہ سارا ری ایکشن ہو رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کائنات کی جو ایک سنکرونائزیشن ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے، وہ ڈسپلن ہم توڑ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اس جو ہماری زمین ہے اسے رہنے کے ناقابل بنا رہی ہیں ہماری یہ چیزیں، یہ قیامت کی طرف بڑھنے کا عمل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن قیامت اصل میں اس دنیا کے اندر اس طرح کی کسی تبدیلی کا نام نہیں ہے۔ گرمی بہت بڑھ گئی ہے اور سردی بہت کم ہو گئی ہے اور گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے۔ قیامت اصل میں کائناتی عمل ہے، اس میں صرف یہ ہماری زمین زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات اس زمین تک محدود ہیں، اس میں تو اصل میں یہ جو آپ کو عظیم کہکشانیں نظر آ رہی ہیں، یہ بہت بڑی بڑی گلیکسیز نظر آ رہی ہیں، یہ نوری سالوں کے فاصلے پر پھیلے ہوئے سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں، جو میں الشمس والقمر، یہ سب کچھ درم برم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، یہ اس کی طرف بڑھنے کا ایک عمل ضرور ہے۔ وقت قریب آ رہا ہے نا، تو جس طرح اس کی نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس کی نشانیاں آفاق میں نمودار ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا اس کی نشانیاں انفس میں نمودار ہو رہی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نشانیاں ہمارے اعمال میں بھی نمودار ہو رہی ہیں۔
ٹھیک ہے. یعنی یہ نشانیاں ہیں ایک لحاظ سے، کچھ ہماری طرف سے نمودار ہو رہی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمودار ہو رہی ہیں، کچھ کی پیشین گوئی پیغمبروں نے کی ہے، کچھ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہی اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن قیامت اصل میں اس زمین پر آنے والے کسی تغیر کا نام نہیں ہے. ٹھیک. وہ کائنات میں آنے والے عظیم تغیر کا نام ہے. اس عظیم واقعے کو اس کی عظمت میں قرآن مجید میں دیکھیں، اس میں خدا کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور پھر یہ سب کچھ درم برم ہو جائے گا. جمع الشمس والقمر، یہ چاند اور یہ سورج اور ستارے اور سیارے اٹھا کے جمع کر دیے جائیں گے. اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس وجہ سے اس قیامت کو اس سائنسی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دو کویشچنز ہیں جو ہمارے ویورز نے ہم سے پوچھے، وہ قیامت سے متعلق ہی ہیں، تو میں اس پروگرام کی مناسبت سے یہاں رکھ دیتا ہوں. یہ جو جمع الشمس والقمر کی آپ نے بات کی، یہ ساری چیزیں ملا دی جائیں گی. ظاہر ہے کہ انسان تباہ ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. اس کے فوراً بعد ان کا سوال یہ کہ کیا اس کے فوراً بعد حشر کا میدان برپا ہوگا، یا اس کے اندر بھی پھر کئی سالوں کا ایک فیز آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا جو انسان ہے اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ایک پھر فیز ہوگا اور اس کے بعد پھر حساب ہوگا؟ اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید نے نہیں کی کہ وقت کتنا لگے گا، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہو گیا. اور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا اور اس کے بعد نئی کائنات وجود میں آ چکی ہوگی اور ہم اس میں اٹھ کھڑے ہوں گے، نئے زمین، نئے آسمان، اور اس کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گے. تو یہ بات بالاجمال بیان کر دی ہے. اس میں کتنا وقت لگے گا، یعنی پہلے سور دوسرے سور کے درمیان کتنا وقت ہے، یہ نہیں بتایا گیا. اس کی کوئی تفصیل نہ قرآن میں ہے، نہ بائبل میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. جن روایتوں میں کچھ اس طرح کا ذکر ہوا ہے وہ صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی، تو اس وجہ سے ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا کویشچن ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتاتا ہے سورہ رحمان میں کہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف باقی رہنے والی ذات اس کی ذات ہے. تو یہ جو قیامت برپا ہوگی اور یہ انسان ختم ہو جائے گا اور فرشتہ جو ہے وہ سور پھونکے گا اور فرشتہ بعد میں بھی سور پھونکے گا، اس کا مطلب فرشتے تو باقی رہیں گے، انسان ختم ہو جائے گا. تو یہ جنات کیا ہوں گے اور فرشتے کیا ہوں گے؟ مطلب یہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ سورہ رحمان تو یہ کہتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. نہیں، وہاں تو یہ کہا ہے کل من علیہ فان، اس زمین کے اوپر ہر مخلوق مٹ جائے گی. وہاں ذکر صرف اس کا ہے. نہیں، وہاں زمین کا لفظ تو نہیں ہے نا، کل من علیہ فان ہے. علیہ میں ضمیر زمین کی طرف ہی جا رہی ہے. میں نے یہی بیان کیا گیا ہے، کائنات کی طرف نہیں ہے یہ بات. کائنات زیر بحث نہیں ہے، کل من علیہ فان ہے. ظاہر ہے کہ جب یہاں فنا ہوگا تو اس کے مقابل میں یہ بیان کیا گیا ہے. اس کو اس ادبی اسلوب میں دیکھنا چاہیے کہ تیرے پروردگار کی ذات ہوگی جو باقی ہوگی. یہ گویا انسانوں کو جن کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ باقی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کا یہ منطقی پہلو نہیں ہے زیر بحث کہ باقی کائنات بھی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. کائنات سے ماورا فرشتے رہتے ہیں اور کیا مخلوقات ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. جنات کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے بھی حشر کا دن وہی ہے، اور یہ قرآن مجید نے بتا دیا. ان کی طرف نبی آئے ہیں، ان کی طرف پیغام پہنچایا گیا ہے، وہ بھی ایسے ہی مکلف مخلوق ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں، ان کو نتائج بھگتنے ہیں. تو ان کے لیے بھی قیامت برپا ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ خدا کی دوسری دنیاؤں میں بھی جن کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں قیامت برپا ہو، لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ زمین کے بارے میں. جاوید صاحب، ابھی آپ فرما رہے ہیں کلو من علیہ فان میں علیہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہے، تو یہ زمین کی جو بھی مخلوق ہے وہ فنا ہو جائے گی. لیکن ابھی جب جمع شمس والقمر ہم نے بات کی تو اس کا مطلب تو کائنات بھی تو فنا ہو جائے گی نا، یعنی کائنات کے اندر بھی جو چیزیں موجود ہیں اس وقت وہ بھی فنا ہو جائیں گی. خالی زمین کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی ہے. کائنات میں تو وہ مسالہ ہی موجود ہے، اس کو جمع کر دیا جائے گا. دیکھیے نا، دو الگ الگ تصویریں ہیں نا. ایک یہ کہ یہاں مخلوقات ہیں، زندگی ہے، یہ فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ظاہر مادے کے ڈھیر ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشانیں ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہے. تو یہ سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس کا مسالہ جمع کیا جائے گا، یہ سارا میٹیریل جمع کیا جائے گا اور اس کو ایک نئی شکل دے دی جائے گی. تو وہاں تو کسی مخلوق کا ابھی کوئی ذکر نہیں ہے. اب یہ ہماری اس کائنات کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد باقی کائناتوں میں قرآن مجید نے تو یہ بتایا نا کہ یہ ایک کائنات ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، 6 اور بھی ہیں. ان میں کیا ہوگا اس کی قرآن نے تفصیل نہیں کی. ہاں، اس کا اگلا سوال میں یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ 6 اور بھی کائنات ہیں، تو ان میں بھی اسی طرح سے یہ مسالہ جمع کر دیا جائے گا، وہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے قیامت برپا ہوئے گی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ کہ چونکہ اس کی تصریح نہیں کی گئی
تو اس طرح کے تمام معاملات میں بس اتنی ہی بات بیان کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی ہے. یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اس نے کوئی علم ہمیں دے دیا. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے آگے ہم اپنے طور پر کیا سرائی نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم نے ان 2 پروگرامز میں تصور قیامت اور علامات قیامت پر گفتگو کی. ہم نے بنیادی طور پر پہلے پروگرام میں جو بات کی تھی وہ یہ کہ الہامی مذاہب اور صوفیانہ مذاہب میں قیامت کا کیا تصور موجود ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے علامات قیامت میں قرآن مجید کی جو واضح علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا جو خروج ہے اس پر گفتگو کی. آج کے پروگرام میں ہم نے احادیث مبارکہ میں جو مختلف نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان پر گفتگو کی. یقیناً بہت سارے آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے. یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@dunyatv.tv، اس پر آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں جب ہم متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے ان سوالات کو ضرور ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.